عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بارہا اہتمام جمعہ کی تاکید قرآن پاک کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں، اور اس کے ملنے والے جو فوائد ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں، جس کی ترغیب قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا چونکہ وقت بھی میرے پاس اس وقت کم ہے، اور گفتگو جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی طویل ہے، اس کو کس طریقے سے کم وقت میں سمایا جائے یہ ایک مشکل امر ہے۔ جب طویل بات ہو اور اسے مختصر کر کے پیش کی جائے تو کیسے پیش کرنا ہے وہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بات پوشیدہ بولیں آپ نہیں ہے پوشیدہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی مکی دور سے کم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور 40 سال تک تو کچھ نہیں تھا، 40 سال تک جب حضور علیہ السلام تھے اور اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی تو تھے وہ پہلے ہی، لیکن جب اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا تب تک لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کا سپورٹ کرتے تھے سب لوگ، اور چل رہے تھے اپنے معاملات ایسے جیسے تھے ویسے چل رہے تھے۔ لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے پورے کفار ایک طرف، حضور علیہ السلام کی دعوت ایک طرف۔ وہ یوں تھا کہ ایک متحدہ کفار ایک متحدہ محاذ ہو گیا تھا، کافر مشرکین ایک متحدہ پلیٹ فارم بن گئے تھے، اور حضور علیہ السلام تنے تنہا تھے، اور پھر انہوں نے بغیر کسی لومۃ لائم کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ اسی مکے میں 2 5 3 7 10 لوگ ایسے تیار ہوتے رہے، اور انہی کی برکتوں سے ہزاروں ہزار کا لشکر تیار ہوا ہے۔ وہ عظیم چھوٹی سی قربانی تھی، لیکن بڑی جگر والی تھی، جرأت والی تھی، بہادری کا کام آپ نے کیا تھا بڑی، لیکن اس کے لیے بڑی حکمت عملی اپنائی گئی تھی، بہت قربانیاں پیش کی گئی تھی، خون بہائے گئے تھے، بڑی محنت کی گئی تھی۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے سال بھر محنت کرتے ہیں کہ یار کچھ لوگ نمازی بن جائیں، کچھ لوگ اچھے بن جائیں، کچھ محنت کر رہے ہیں، اللہ کوئی آئے نہ آئے، صبر کا محنت کا صلہ تو انشاءاللہ ملے گا اللہ کی بارگاہ سے، تو مایوس نہیں ہے، لیکن وہ دن بھی آئے گا کہ انشاءاللہ لوگ آئیں گے، آج نہیں کل، کل نہیں۔ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس تو خود موبائل ہے، جہاں دیکھو آپ خود ہی خبر بن چکے ہیں۔ آپ خبر کیا سننا ہے، آپ ہی خود سناتے رہتے ہیں خبر، خود خبر بن گئے ہیں آپ۔ قرآن پاک میں جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ارض مقدس فلسطین ہے۔ چونکہ اس وقت اس کا ذکر کرنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، منصبی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ اس وقت جو حالات فلسطین کے چل رہے ہیں،
آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اخبارات کی سرخیاں موجود ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے، ہر بتانے والا اپنے طریقے سے بتاتا ہے، کوئی غلط کوئی صحیح. اور ماشاءاللہ ہمارے انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ پیدا کرتے ہیں، جھوٹ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ خود ہی پیدا کرتے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں وہ اس قدر، کیونکہ انہیں سچائی اور جھوٹ میں فرق نظر نہیں آتا، تو وہ خود ہی ہوتا کچھ ہے، دیکھتے کچھ ہے، سنتے کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے. یہ تو حال ہو. لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو اخلاقی قدروں کا احترام کرتے ہیں، اخلاق سے گرتے نہیں ہیں، وہ سچ کو سچ بیان کرتے ہیں. گزشتہ دنوں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حماس جو ہے، حماس ایک تنظیم کا نام ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں. وہ حماس جو ہے فلسطین کے رہنے والے باشندے ہیں، ان کی اپنی ایک بنائی ہوئی تحریک ہے جسے حماس کہتے ہیں. عربی میں اسے حرکت مقاومت الاسلامیہ کہتے ہیں، یعنی اسلامی تشخصات کو اور اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے وہ کیا کہ ہماری اس سرزمین پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کرے. اس کے اگینسٹ میں، اس کے مد مقابل جو ہے یہود ہیں، جو کسی زمانے میں فلسطین میں یکے بعد دیگر آتے رہے اور یہاں تک کہ انہوں نے آج اپنے آپ کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کروانے کی کوشش کی ہے، باور کرانے کی کوشش کی. اوائل میں شروع میں تو مانا نہیں گیا اسے کوئی ریاست کے طور پر. کیوں؟ تمہارا جب کوئی ملک ہی نہیں ہے تو تم خواہ مخواہ کسی کے ملک پر اپنا قبضہ کیوں جما رہے ہو؟ لیکن بات چلتی گئی اور حالات سنگین ہوتے گئے. مسلمانوں نے کبھی بہت خاص توجہ نہیں دی، یا دی بھی تو حکومتوں کا حال یہ تھا کہ وہ حکومت جب کچھ نہیں کرتی تو عوام کیا کر سکے گی. ہوا یہ کہ پھر دھیرے دھیرے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر یہودیوں کا اجتماع تھا، اس میں ان لوگوں نے گیدرنگ کی اور اس میں بات یہ ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری خود کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے. یہودیوں نے یہ جو پلان کیا، ہماری خود کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو پھر اور دیگر کام ہم کیسے کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے وہ اہل کتاب 3 ہیں. اہل کتاب میں 3 بطور خاص ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے. تینوں آسمانی کتاب کے، آسمانی قانون کے ماننے والے ہیں. لیکن یہودی اس وقت ایسے ہیں جو دنیا میں لگ بھگ 1.5 سے 2.25 کروڑ کے لگ بھگ موجود ہے، بس اتنے ہی ہیں. کیونکہ یہ اپنے مذہب کا اشتہار نہیں کرتے، اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ کسی کو اپنے مذہب میں آنے دیتے ہیں. کوئی چلا گیا تو پھر اسے، اگر کوئی آ گیا تو اسے وہ حیثیت نہیں دیتے، اور کوئی چلا گیا تو اسے وہ حیثیت نہیں دیتے وہ. اور دوسرا عیسائی ہیں جو بہت لارجسٹ، بڑی تعداد میں ہیں وہ پوری دنیا کے اندر. اور تیسرے مسلمان ہیں. یہ تینوں کتاب کے ماننے والے ہیں، قانون الہی کے ماننے والے ہیں، اللہ کا. لیکن چونکہ یہود نے اپنے ہی کتابوں میں، اپنے ہی نظام میں انہوں نے جو ہے وہ خلط ملط کیا، رد و بدل کر دیا، اس لیے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی. لہٰذا لازمی تھا کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے، اور راہ حق سے بھٹک کر آج دنیا کے لیے وبال جا بنے ہوئے ہیں. کچھ اپنی مرضی سے، کچھ دوسروں کے کہنے سے ترمیم کرتے رہے یہاں تک کہ قانون الہی سے انہوں نے چھیڑخانی کی، اور اپنے نبیوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ان کا رویہ رہا ماضی میں. اور یہی حال عیسائیوں کا رہا، وہ بھی اہل کتاب ہیں لیکن کوئی بہت بڑا شریر ہے اور کوئی اس سے کم شریر ہے. اور پھر اس کے بعد مسلمان ہیں. تینوں کے پاس اپنی کتابیں آئی. یہود کے پاس توریت آئی، اور عیسائیوں کے پاس انجیل، اور مسلمانوں کے پاس قرآن پاک. اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے جو دعوے دار تھے، اور ان کے پاس زبور آئی، 4 مشہور آسمانی کتاب، اور بے شمار آسمانی چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں. لیکن یہ 4 مشہور تو وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، وہ کتابیں سابقہ، لہٰذا ان کا اس پر قائم رہنا بھی باقی نہیں رہا. یہ اپنے اپنے طریقے سے آج دنیا کے اندر جو وبال جاں بنے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہیں. ہے تعداد میں کم، لیکن ان کی شر انگیزی بہت زیادہ ہے.
دنیا کے لیے. اور انہی کے پروردہ ہندوستان میں کچھ لوگ، کچھ تنظیم ہے، نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، وہ انہی کے پروردہ ہیں. جو راہ حق سے بھٹک گیا تو شیطان اس کا مقدر بن گیا، تو شیطان کے ہی چلانے پر چلے گا. وہ شیطان جو آئیڈیا دے گا وہی وہ کرے گا. تو شیطان کی تربیت یافتہ یہودی ہوئے، اور یہود کی تربیت یافتہ ہندوستان کی ہماری وہ تنظیم جس کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں. یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا. فلسطین باضابطہ طور پر آج نہیں، ایک زمانے سے، اور آج سے نہیں بلکہ صدیوں، یعنی ہزار سال اگر کہہ دیا جائے تو اس دور سے یہ مبارک رہا، مقدس سرزمین رہی ہے. یہود کا کوئی ملک نہیں تھا، تو ان کو لگا کہ یہاں پر آئیں گے اور آباد ہوتے رہیں گے تو پھر وہ ان کے لیے وبال جا بننا آسان ہوگا. بہرحال آج جو صورتحال ہے، گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں کہ حماس کی وہ تنظیم جو ہے، انہوں نے راکٹ کے ذریعے سے حملے کیے. ایک تنظیم ہے، کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں، وہ اپنے بساط کے مطابق انہوں نے کوشش کی اپنے دفاع کے لیے. 50 سال سے وہ ظلم سہ رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو جا رہی ہیں، بچے یتیم ہو جا رہے ہیں، گھر کا کوئی فرد بچتا نہیں ہے، آئے دن خون خرابے ہیں، قتل و غارت گری ہے، بمباری ہے، چین و سکون کے ساتھ مسجد اقصی میں نماز پڑھ نہیں سکتے. وہ یہ حالات ان کرب اور پریشانیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. روزانہ لاشیں ہیں وہاں پر، ہزار لوگ مر چکے ہیں اب تک. تو کیوں نہیں ان کے اندر انتقام پیدا ہوگا؟ کس جرم میں وہ مارے جا رہے ہیں؟ صرف اپنی زمین میں رہنے کی وجہ سے. اور تم کسی کے گھر میں گھس آئے ہو اور پھر اپنا دعوی حق جتاتے ہو کہ ایسا ہے کہ ہم اس کے حقدار ہیں. تو ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی کیسے برداشت کرے گا؟ کوئی اتنا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ آئے ہو رہنے کے لیے تو رہنا، لیکن اس پر اپنا حق مت جتانا، یا ہمارے حق کی حق تلفی مت کرنا. اتنا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ تو حق تلفی بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور اپنے قانون نافذ کر رہے ہیں. کیسے کوئی برداشت کرے گا؟ بہرحال حالات رفتہ رفتہ اس موڑ پر آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، اور حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی جو وہ ریاست ہے اس میں ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جتنے راکٹ اور میزائل جو ہے ان پر پھینکے جائیں گے، داغے جائیں گے، ان تمام کو ناکارہ بنا دیتے ہیں. یعنی وہ پہنچتا نہیں اسرائیل میں، اس سے پہلے جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا کر دیتے ہیں اس کو. لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسا سسٹم ہے، لہٰذا ایسا کیا جائے گا کہ وہ پے در پہ مسلسل پھینکا جاتا رہے گا، کوئی نہ کوئی تو جا کے لگے گا. تو بہرحال ان کی وہ تدبیر کام آئی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے یہودی جو ہے وہ ہزار میں پھینکا تھا، کچھ جو ہے ان کے ملک میں جا کر گرا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے. کئی جانیں ان کی گئی. لازمی تھا جانا، اس لیے کہ آپ نے کتنے خون بہائے، نہ جانے کتنے خون آپ نے بہائے، تو وہ کیوں نہیں بہائیں گے؟ اسلام کا قاعدہ قانون یہی ہے، مال کے بدلے مال، جان کے بدلے جان. تو کریں تو کیا کریں؟ وہ کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مظلوم ہمت باندھ لیتا ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے چاہے جیسے ہو. یہی انہوں نے کیا ہے، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب اسرائیل یہودی مرے بہت سارے تو اسرائیل کے کان کھڑے ہو گئے، پھر انہیں بھی شروع کیا. تو بہرحال وہ تو حکومت ہے، مضبوط ہیں، ہر لحاظ سے مضبوط ہیں، اور ان کو ہتھیار سپلائی کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں. اللہ کی پناہ. ہم پوری دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں، چین و سکون کی بات کرتے ہیں، جنگ بندی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کو اس چیز پر اکسائیں کہ آپ ایسا ہے کہ وہ آپ اسباب بھی لو، بمباری کی جتنی تدابیر ہو سکتی ہے آپ علاقے برباد کر دو. ایسے ایسے ممالک جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، امریکہ اس میں سر فہرست ہے، ان کو ہتھیار سپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو پھر وہ چل رہا معاملہ. یہ جو معاملہ ہے فلسطین کے حوالے سے، واقعی آپ جب پڑھیں گے تو بیچارے نہایت مظلوم لوگ ہیں. وہ خود کو کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اندر جذبہ ہے، جوش اور بہادری. یہ ہے کہ بھئی آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، آپ کیوں ہیں یہاں پر؟ آپ جائیے، آپ کو جہاں جانا ہے.
لیکن چونکہ وہ قابض ہو گئے ہیں اور قابض ہوتے ہوتے یہ سب حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ قابض ہوں گے اور قابض ہونے کے بعد پھر بھگائے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر بھگائے جائیں گے، اور اس طریقے سے یہودی بھاگتے رہیں گے، آتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، اور پھر حال یہ ہوگا کہ قرب قیامت میں قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں اس سرزمین پر پہلے بھی مسلمانوں کا قبضہ رہا، اس سرزمین پر پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اور چپا چپا اس بات کی گواہی دے گا کہ اے مسلمان تو کہاں ہے، دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، پکڑ اسے قتل کر۔ ایک ایک ذرہ ذرہ اس وقت کہے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت گواہی دے گا کہ مسلمان تو کہاں ہے، آ اور میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے پکڑ اور اسے قتل کر۔ وہ دور بھی آئے گا۔ تو یہ سب اس کی جو ہے وہ پہلیاں ہیں جو پہل چل رہی ہے، اور معاملات اس سے پہلے بھی جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، کچھ لوگوں کو بچایا تھا، اور اس قدر بے دردی کے ساتھ مارا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ قوم کیسی ہے، ان کی سرشت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، پورے جرم کے مرتکب تھے وہ، لوگوں کو مجرم بناتے تھے، وہ یہود لوگوں کو مجرم بناتے تھے، اور اس قدر انہوں نے پورے دنیا کے اندر جو ہے بطور خاص جرمنی میں، وہاں کے لوگ چونکہ عیسائی تھے اور یہ یہودی تھے، آپس میں بھی ان کی بنتی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کو انہوں نے جرم کا مرتکب بنا دیا، مجرم بنا دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سود کا نظام قائم کر دیا تھا کہ آپ سے 1 روپیہ لیں گے اور آپ کی ضرورت میں جو ہے وہ 1 روپیہ دیں گے اور اس کے بدلے 10 روپے لیں گے آپ سے، اس قدر اگر وہ وقت موعود پر متعینہ وقت پر نہ دے سکے تو ان کے مال بھی ہڑپ لیں گے، ان کے اسباب بھی ہڑپ لیں گے، ان کی بیویوں کو یرغمال بھی بنا لیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ایک مجرمانہ ایک روش قائم کی تھی جرمنی کے اندر، تو پھر ہٹلر نے جو ہے مجبور ہو کر اس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جو ہے وہ ہلاک کرنا ضروری ہو گیا ہے، انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو ہے وہ پوری قوم کو مجرم بنا دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو تاریخ کے اندر یہ بات دہرائی جاتی ہے، پھر اس نے جو رویہ اختیار کیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پھر ہٹلر نے کیا کیا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں 60 لاکھ لوگوں کو مار رہا ہوں، اس کے بعد کچھ لوگوں کو باقی رکھوں گا تاکہ آنے والے، اس وقت 1 کروڑ تھے یہ، اب تھوڑا بڑھ گئے، میں 40 لاکھ جو موجود تھے ان کو میں اس لیے بچا کے رکھوں گا کہ یہ جو ہے ان سے عبرت حاصل کریں کہ کیوں مارے گئے۔ تو دنیا کے اندر یہ سب سے زیادہ دہشت گردی بھی پھیلانے والی قوم اس وقت یہودی ہیں، امن کو غارت کرنے والی قوم یہودی ہیں، اور یہ انصاف کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کی خاتمے کی بات کی ہے، ان تمام چیزوں، اور یہ کہا ہے کہ طبقاتی کشمکش نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے راستے رہیں، آپ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ مقصد سے ہٹ گئے اس لیے پوری دنیا کے لیے وبال جا بن گئے۔ فلسطین کا احترام، ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، فلسطین ایک زمین کا بھی مسئلہ ہے اور ہماری عقیدت کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور جہاں جہاں اس وقت معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہے ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اب جو کچھ کر سکتے ہیں احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت احتجاج کی اجازت نہیں، لیکن چونکہ جنگ بندی کی بات کرنا یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جنگ بند کرو، جنگ سے کافی نقصان ہوگا، جانی مالی اور ہر طریقے سے نقصان ہوگا۔ آج جو اسرائیل کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت زیادتی کر رہا ہے، حماس ایک تنظیم کا نام ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو اس سے آپ لیں، لیکن آپ بدلہ لے رہے ہیں نہایت کمزوروں کے ساتھ۔ اسلام کا اپنا ایک دستور ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے آپ سے تو آپ مد مقابل جو کھل کر آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا آپ اس سے جنگ لڑیں گے، آپ ہر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہر کسی سے آپ انتقام نہیں لیں گے۔ اسلام کا اپنا ایک دستور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی درخت کو نہیں کاٹیں گے، آپ کسی آبادیوں پر بم جو ہے وہ نہیں برسائیں گے، کسی آبادی والوں کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وجہ سے کوئی جو خواتین کی عزت کا بھی بڑا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا، بوڑھوں ضعیفوں پر بھی کا بھی احترام کرنا ہوگا تمہیں، اور بچوں پر بھی جو ہے تمہیں جو ہے وہ بچوں پر بھی رحم کرنا ہوگا۔ یہ تمام اسلام کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کو کہتے ہیں جنگی جرائم۔ جنگ میں بھی جو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جنگ میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو چاہا وہ کیا۔ تو اس قانون کو جو ہے پوری دنیا کے
لوگوں نے اپنے منشور میں اسے شامل کر لیا کہ جو اسلام نے بات کہی ہے یہی ہونا چاہیے. جنگ میں جو منشور ہوتے ہیں, جو پلاننگ اور جو باتیں ہوتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں اسے بھی شامل کر لیا گیا کہ بھائی جنگ ہوگی تو مد مقابل کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی, جس نوعیت کی جنگ ہوگی اسی نوعیت کے حساب سے. لیکن آج جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے یہ بالکل مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ہماری جو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اسرائیل جو ہے ایک باضابطہ اس کی کوئی زمین تو ہے نہیں, لہٰذا اس زمین کو خالی کرے. لیکن اس نے یعنی ایک حصہ یا دو حصہ میرے خیال سے فلسطین کا وہ باقی رہ گیا, باقی تمام حصوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. اور یہاں تک کہ یہ بات پہنچی ہے کہ مسجد اقصیٰ پر اس قدر اس نے جو ہے وہ قبضہ جما لیا ہے کہ اب وہاں پر عبادتیں کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو چکا ہے. آئے دن جو ہے وہ جانوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے اور آئے دن پریشان کیا ہوتا ہے. اچھا, فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری زمین کا بھی مسئلہ ہے اور ہماری عقیدت کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے بھی ہم اس کے حوالے سے مسلمان بے چین ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے. وہ زمین تمام نبیوں کی زمین رہ چکی ہے. انبیاء علیہ السلام, مختلف انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اس سرزمین سے ان کا تعلق رہا ہے اور وہ آتے رہے اور وہیں پر بہت سارے نبی دفن بھی ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی. اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی قوم سے. جب قوم پر عذاب نازل ہوا اور قوم عذاب میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو قوم سے جو وہ عذاب سے چھٹکارا عطا فرمایا تھا اور نجات عطا فرمائی تھی, بچایا تھا. وہ سرزمین بھی جو ہے عذاب نازل ہونے والی سرزمین بھی وہ فلسطین ہے. اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام یہی رہے, کہاں پہ فلسطین کی سرزمین پر رہے اور یہیں پر آپ نے اپنی عبادت کی خاطر آپ نے ایک محراب نما ایک محراب بنایا تھا جس میں آپ رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے اس کے علاوہ جو ہے وادی نمل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے اور پھر راستے میں چوٹیاں تھی اور پھر چوٹیوں کا جھنڈ جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ملکہ اور اتنی زبردست قدرت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی اگر کچھ کہتی تو آپ اسے سنا کرتے تھے. اگر کوئی ایسا کچھ کہنے لگے تو ہم چونک جائیں گے, ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یار پہلے اچھا تھا کہ کچھ نہیں سنتے تھے, اگر قبر میں مردہ بولنے لگے اور ہم سننے لگے تو پھر کوئی قبرستان نہیں جائے گا. لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور, وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ جو ہے بلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور پرندوں کی بولیاں آپ سمجھا کرتے تھے. تو وہ جو ہے وہ چوٹیوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اے چوٹیوں کی جو سردار تھی اس نے کہا کہ اے چوٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج جو ہے تمہیں روند کر چلی جائے. تو پھر چوٹی کا وہ سننا تھا, چوٹی کا وہ کہنا تھا اور چوٹیوں کا وہ سننا تھا. سب لوگ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بات جو ہے وہ سنائی دی تو آپ نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر گئے آپ. تو یہ جو وادی نمل ہے یعنی چوٹیوں کی جو وادی ہے وہ یہی فلسطین میں وہ اسقلان نامی شہر ہے, اسی شہر سے اس کا جو وہ تعلق ہے. اس طریقے سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے مقدس برگزیدہ نبی بھی ہیں اور بہت برگزیدہ بندے رہے. آپ نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے اسی میں ایک محراب بنایا تھا اپنی عبادت کے خاطر, وہ محراب بھی جو ہے وہ فلسطین میں واقع ہے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر میں شان کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اس مقدس شہر میں شان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اور ہوگا, اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ شرک سے پاک ہوگا, تو یہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی شہر میں کئی معجزات رونما ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب مریم کے ذریعے سے بنا باپ کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بطن سے جو ہے آپ کی تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو جس سرزمین پر ہوئی وہ فلسطین کی سرزمین تھی. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے قتل کرنا چاہا, قتل کا ارادہ کیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. ہمارا یہی ایمان ہے, ہمارا یہی عقیدہ ہے. اور پھر قرب قیامت سے تھوڑا پہلے جو ہے آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا وہ سرزمین جو ہے وہ فلسطین کی ہی سرزمین تھی. اس طریقے سے قرب قیامت جب ہوگا تو اسی مقام پر ایک شہر ہے لد, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور دجال کو آپ قتل فرمائیں گے. اس طریقے سے فلسطین میں جو ہے وہ حشر جب بپا ہوگا تو قائم ہوگا, تو جس سرزمین پر ہوگا
وہ فلسطین کی سرزمین ہوگی۔ اس طریقے سے فلسطین سے ہمیں اس لیے بھی عقیدت ہے کیونکہ فلسطین جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ قبلہ، بولیں آپ، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اس لیے تمام فضیلتیں اپنی طرف، لیکن مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے یہ فضیلت ایک طرف۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام نے اس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف ایک زمانے تک آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی، پھر حالت دل میں یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، دل میں یہ بے چینی ہوتی تھی، آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور یوں کہتے کہ کاش کہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو یہ دل میں خیال پیدا ہوا، کبھی آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب کے دل میں جو بات آتی اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسے جو ہے وہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی باتوں کو سن لیا، اور پھر اس کے بعد یہاں آپ نے پکارا نہیں، دل میں خالی خواہش ظاہر ہوئی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وہ ان باتوں کو ان کی خواہش کے تکمیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے دوران نمازی یہ حکم فرما دیا، عصر کی نماز سے غالباً دوران نمازی آپ نے یہ حکم فرما دیا کہ اے محبوب آپ جہاں ہیں وہیں سے آپ جو ہے مسجد حرام کا آپ رخ کر لیں، اور پھر جو ہے حالت نماز میں ہی آپ نے جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے جو ہے آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا، اور وہ مسجد جو ہے جس میں نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز تھی جس میں آپ امامت فرما رہے تھے، وہ مسجد قبلتین، وہ بھی آج عرب میں موجود ہے، حجاز میں موجود ہے، سعودی عرب میں، تو وہ مسجد بھی موجود ہے۔ تو جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ رہا، پھر اب جو ہے وہ دائمی طور پر جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ مسجد حرام رہا ہے، اس لیے بھی ہمیں اس سے عقیدت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، اور یہ براق کی سواری تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ رات کے اس حصے میں، مختصر سے حصے میں، آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد سب سے بڑی یہ کہ آپ نے رات کے اس تھوڑے سے وقفے میں آپ نے جو ہے وہ سفر کیا فلسطین کا، اور مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ پھر تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جو مسجد میں نماز پڑھی گئی مسجد اقصیٰ وہ بھی فلسطین میں موجود ہے۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں بے شمار اس کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے اور اس پاک سرزمین کے تعلق سے بے شمار باتیں موجود ہیں، اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور وہ تمام برکتیں دکھلانے کے لیے اے محبوب آپ کو وہاں پر جو ہے وہ سفر کرایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں اس سرزمین کے تعلق سے بے شمار باتیں موجود ہیں۔ فضیلتوں کے اعتبار سے اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی بڑی فضیلت ہے، اور فلسطین کی بڑی فضیلت ہے، اور ملک شام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی رسول نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ 40 سال کا وقفہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر جگہ جب فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام فتوحات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے فلسطین کی طرف تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد فلسطین کی طرف جب تشریف لے آئے تو اس کے بعد حال یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ فلسطین میں خود اس شہر میں آپ داخل ہوئے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسی شہر میں 27 رجب کو جمعہ کے دن اس شہر کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس طریقے سے مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی بڑی بے شمار اہمیتیں ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ آج بھلے ہی یہود قابض ہوں گے، پھر اس کے بعد ہٹیں گے، بھاگیں گے، آئیں گے، جائیں گے، بہت سلسلہ چلے گا، لیکن قرب قیامت جو ہے اس سرزمین پر اور بطور خاص مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں یہ بات ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ وہ جو مقدس سرزمین ہے، وہ جو پاک سرزمین ہے، اس کے حقیقی وارثین یہی مسلمان مومن بندے، نیک بندے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مومن اور نیک کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ یہود بھی دعوے دار ہیں، عیسائی بھی دعوے دار ہیں، مسلمان بھی دعوے دار ہیں، لیکن مسلمانوں کے دعوے کی تصدیق جو ہے قرآن پاک فرما رہا ہے۔ مچل کے کہہ دیں
تو اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہوا یہ کہ جب فتح کیا تھا تو انہوں نے اس دور میں یہودیوں سے جو ہے وہ ایک عہد و پیما ہوا کہ ٹھیک ہے ہم یہودیوں سے نہیں عیسائیوں سے عہد و پیما ہوا کہ ٹھیک ہے ہم تو جا رہے ہیں. عیسائی بھی بیچ میں غالب آئے تھے تو انہوں نے بھی قبضہ کیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. پھر اس کے بعد آپ قابض ہوئے تو پھر عیسائیوں سے ایک معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ قبضہ کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ یہودیوں کا داخلہ منع کر دیں, آپ یہودیوں کو اس میں داخل ہونے نہ دیں. تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, اور ہم کیسے کسی کو منع کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو ایسا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ارد گرد انہیں آباد مت ہونے دیجیے گا. تو جب تک ایک دور رہا تو آباد نہیں ہوئے, لیکن بعد میں کمی بیشی کی بنیاد پر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایک زمانے میں آنا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد بڑی اس کے لیے تگودو ہوئی, مہم چلی, اور پھر آخر میں یہ یہود آباد ہو کر ہی رہے. آج حالات جو ہے بالکل برعکس ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے, اور آئندہ حالات کیسے ہوں گے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور پوری باطل طاقتیں ایک طرف ہیں اور پوری مسلم طاقتیں ایک طرف ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی غیب سے امداد کے اسباب پیدا فرمائے. وہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اسے ہر نماز کے بدلے 1,00,000 ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو اسے جو ہے ہر نماز کے بدلے اسے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. اور یہی فضیلت جو ہے مسجد اقصیٰ کی ہے کہ جو شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نماز کے بدلے 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بڑی اس کی فضیلت ہے, اسی لیے ابھی ہم اس پر قربان ہونے کو تیار ہیں, مرن مٹنے کو تیار ہیں. وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, کوشش کاوش کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں اس ضمن میں انشاءاللہ پھر آپ آج اجتماع بھی ہے, آپ اس میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس حوالے سے متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت, ہم تو ابھی احتجاج بھی کریں گے تو شاید ہمارا احتجاج جو ہے حکومت کے خلاف جائے گا, ایسا ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن سابقہ وزیر اعظم ایک دور میں رہ چکے ہیں, وہ ان کا تو بیان یہ ہے کہ ہم اسرائیل جو ہے ناجائز قابض ہے اور فلسطین ایک مستقل ریاست کا نام ہے, لہٰذا اس کا قیام ضروری ہے, وہ صحیح سلامت رہنا چاہیے. یہ تمام موقف ہیں, لیکن اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں جو حالات مسلمانوں کے حوالے سے ہیں وہی رویہ اختیار کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو وہ شعور عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ ایسے فیصلے کیوں لیتے ہیں جس سے لوگ مضطرب ہو جائیں, بے چین ہو جائیں. اس لیے ایسے وقت میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار فلسطینی عوام کو, وہاں کے مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمائے, اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان کے اس کے بیت المقدس کے چلتے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے خاطر, فلسطین کے مقدس سرزمین کے تحفظ بقا کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, پروردگار عالم انہیں درجہ شہادت نصیب فرمائے. بڑے ہی معتبر لوگ ہیں, اور قرآن پاک حدیث پاک کی روح سے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اور فلسطین کے سرزمین کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, تو قرآن پاک نے تو انہیں ایمان والا کہا ہے, قرآن پاک نے حدیث پاک میں انہیں ایمان والا کہا ہے. لہٰذا جو ہے وہ ایماندار ہیں, ایمان والے ہیں, ان کے معاملات پر ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں ان کی خاطر دعا کرنا چاہیے کہ ایسے مصیبت کے دور میں وہ گزر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے غیب سے امداد کے اسباب پیدا فرمائے. یقیناً ہم کچھ نہیں کرتے اور ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے ہمارے لیے سب سے بہترین اسلحہ اور ہتھیار دعا ہے. ہم دعا کے ذریعے اپنے بھائیوں کا تعاون تو ضرور کر سکتے ہیں. پروردگار عالم اپنے بھائی کی دعا کو, یقیناً مسلمان بھائی کی دعا کو اس کی غیبت میں ضرور قبول فرماتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری سب شامت اعمالی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب بھی جو ہے وہ مجبور ہیں, لاچار ہیں. اگر ہمارے پاس ایسی سیاسی طاقتیں ہوتی اور دیگر اور توانائیاں طاقتیں ہمارے پاس ہوتی تو یہ دن ہم نہیں دیکھتے, بلکہ ہم بھی ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر جو ہے جنگ بندی کے اسباب آسانی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا سے پہلے 11 بار انشاءاللہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے گا. آپ حضرات آیت کریمہ بھی پڑھیں گے. میں سبھی سے گزارش کروں گا سنجیدگی کے ساتھ کہ آپ کوئی اٹھ کے بھاگے نہ. بھاگنے والے بہت خطرناک لوگ ہیں, ماحول خراب کرتے ہیں, یہ وائرس ہیں ایک, یہ بھاگے نہ. آپ لوگ قوم کا مسئلہ ہے, جب رہتا ہے مسلمانوں کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے. آپ کم سے کم دعا تو کریں. آپ اگر آپ کسی مصیبت میں ہوں گے تو آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟
آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، آپ اگر کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ اس لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھاگے نہ مسجد سے، اور جو بھاگے ان کو بیٹھائیں آپ کہ بھائی دعا کی بات ہے، آپ کم سے کم اتنا تو کیجئے کم سے کم۔ اور کل کے روز انشاءاللہ بھیونڈی کی آپ کی ایک مشہور تنظیم ہے، تنظیم علماء اہل سنت بھیونڈی، اس کے زیر اہتمام کل سنیچر کے روز عصر کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان دعائیہ پروگرام درگاہ دیوان شاہ سنی جامع مسجد میں رکھا گیا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ ہم احتجاج نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے آمین کو قبول فرمائے گا، کسی کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔